بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ کے فضل سے اس وقت چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کی صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. تیسرے پارے کی جو آخر کی آیت کا مضمون تھا وہ یہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان قیامت میں اپنی رہائی کے لیے اگر زمین کے برابر بھی سونا خرچ کریں اور یہ چاہیں کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے، تو اللہ تعالی اگر فرض کریں کہ زمین کے برابر ان کو مالک بھی بنا دے سونے کا اور وہ خرچ کریں اپنی جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں قابل قبول نہ ہوگا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نافرمانوں کے لیے ان کا مال آخرت میں نافع فائدہ مند نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا خلاصہ ہے کہ ردی مال کو، خراب مال کو، جو مال تمہیں پسند نہ ہو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، بلکہ بہتر اور عمدہ مال کو خرچ کرو. اب اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ صرف عمدہ نہیں بلکہ عمدہ مالوں میں بھی جو مال تم کو پسند ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، وہ خرچ کرو. خرچ کرنا اگرچہ فائدہ تو پہنچائے گا، لیکن جو مال تمہیں زیادہ پسند ہے اگر اس کو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضلیت کا مقام اسی کو حاصل ہونے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام نے جلدی اپنے مالوں میں نظر ڈالی کہ ہمیں سب سے زیادہ کون سا مال پسندیدہ ہے. چنانچہ احادیث کی کتابوں میں پڑھنے میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور مسجد نبوی کے سامنے پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے سامنے ایک باغ تھا جس باغ کا نام تھا بیروحا، اور بڑا عمدہ قسم کا کھجوروں کا باغ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں کھجوریں کھانے نوش فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں ایک بہترین کنواں تھا جس کا پانی انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جا کر وہ پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے. تو آپ کے بار بار جانے کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ کو وہ باغ انتہائی پسندیدہ تھا، اور اس کی اپنی خصوصیتیں بھی تھیں. مسجد نبوی کے سامنے بھی تھا، یہ بھی ایک خصوصیت تھی. جب یہ دیکھا کہ مجھے میرے مالوں میں سب سے زیادہ باغ وہ پسندیدہ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کامل خیر کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، مجھے میرے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہی باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، میں اس میں آپ کو اختیار دیتا ہوں
کہ اے اللہ کے نبی اس میں آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کر دیں، یہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو طلحہ یہ فرما رہے ہیں اور مجھے اختیار دے رہے ہیں، تو فرمانے لگے کہ بہت خوب اور بہت فائدے کا سودا کیا ہے اور لوگوں کو اس سے بڑا بھلا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقربا میں، اپنے اعزاء میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور میں نے اس کو اپنے چچزاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صدقات میں جب خرچ کرنے کا حکم دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے اعزاء اقربا میں کون زیادہ محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ بھی کرواتے تھے، لیکن اس میں افضلیت یا پہلا مقام قریبی رشتہ داروں کو دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ایک روایت اور آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ اللہ کے نبی، خیبر میں میری ایک زمین کا ایک حصہ ہے، میں اس کو، وہ مجھے بڑا پسندیدہ ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زمین تو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار اور پھل کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خیبر کی زمین کو اپنے قبضے میں رکھا اور فرمایا کہ اس کی آمدنی قیامت تک کے لیے اللہ کی راہ میں وقف ہے، صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جلدی سے اپنے مال میں نظر کی تو ان کے پاس ایک باندی تھی جو روم کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت زید کا ایک واقعہ، اس آیت کے تحت حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ کا ایک گھوڑا تھا جو ان کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ فوراً آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً وہ گھوڑا لیا اور ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سے لے کر حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ میرے گھر میں رہ گیا، افسوس کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی فرمائی کہ اللہ نے آپ کا صدقہ قبول فرما لیا۔ تو چند ایک باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے اعزاء اقربا محتاجوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال لیتے بھی تھے اور ان کے اعزاء اقربا ہی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں جتنی باتیں ہیں وہ نفلی صدقات کے اوپر ہیں، اور اسی طرح اگر زکوٰۃ بھی خرچ کرنے کی بات ہے تو اس میں بھی بہترین مال کو دینا چاہیے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مال میں ہے، مال کے ساتھ ساتھ اگر تاجر حضرات ہیں، مثال کے طور پر کسی کی کپڑے کی تجارت ہے یا جس چیز کی بھی تجارت ہے، اگر وہ مال تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور عین مال تجارت دینا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن گھٹیا اور ردی مال نہ دیا جائے، بلکہ جو خود کو پسند ہو وہ دیا جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں بہترین بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے شکر خریدی اور شکر کو خریدنے کے بعد صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ شکر کیوں دے رہے ہیں، پیسہ دے دیں، اس کی مالیت دے دیں، آپ شکر خرید کر اس کو صدقہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہ خرچہ کرو، اور مجھے کھانے میں سب سے زیادہ میٹھا اور شکر پسند ہے،
لہذا میں چاہتا تو میں مالیت بھی دے سکتا تھا، لیکن نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے لیے کہ مجھے جس چیز سے محبت ہے میں اس کو خرچ کروں گا، اس لیے شکر خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے اشیاء میں یہ چیز بڑی پسندیدہ ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اللہ نے فرمایا مما تحبون، یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو، بلکہ فرمایا کہ جتنا اگر کوئی ایک چیز بھی پسند ہے وہ بھی اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اس میں سے بھی اعلیٰ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور دوسری بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا کا سارا خرچ کر دو، بلکہ جتنی اللہ تمہیں توفیق دے، تھوڑا بھی دو گے اور اپنا پسندیدہ دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ اور اخیر میں اللہ نے اس آیت کی ایک بات ارشاد فرمائی کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کہ جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی تم یہ دے کیوں رہے ہو؟ آیا اس لیے دے رہے ہو کہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، یا اس لیے دے رہے ہو کہ لوگ تمہیں دینے والا سمجھیں، یا بوجھ سمجھ کر دے رہے ہو، یا تاوان سمجھ کر دے رہے ہو، یا محض زبانی جمع خرچ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ پسندیدہ مال نہیں دیا لیکن خرچ کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور تھوڑے بہت مال کا بھی، یا جو مال بہت زیادہ پسندیدہ تھا نہیں خرچ کیا، اس سے کم درجے کا خرچ کیا، انشاءاللہ ثواب تو بہرحال ملنے والا ہے۔ ہاں البتہ افضلیت تو وہی ہے جو یہاں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہ پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ اور سن لو، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یعنی ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں دیا، تھوڑا بھی دیا تو فائدے سے وہ بھی خالی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔